اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ حیات الدنیا کے بارے میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کافی قرآن کی آیات ایسی ہیں جن میں کہ حیات الدنیا کا مختلف طریقے سے ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ لفظ حیات الدنیا جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا وہ ہے منشا بیان کرنے کا۔ لفظ دنیا جو ہے وہ عربی فصحی زبان میں قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو اس وقت چیز آپ کے پاس ہے، موجود ہے آپ کے سامنے، وہ دنیا کہلاتی ہے۔ تو جو حیات ہے ہماری، حیات قرآنک ٹرمینالوجی کے حساب سے دنیا کی حیات وہ ہے جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے سفر کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ سفر اس کا چلتا ہے جب تک کہ اس کے دنیا سے روانگی کا وقت ہو جاتا ہے، اس کو موت کا وقت کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے جو بہت ہی مختصر ہے، اس کو حیات کا لفظ دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد مزید جب اس کو حیات الدنیا سے ملا دیں، دونوں لفظ کو ساتھ کر دیں، تو یہ بہت مختصر سا وقت ہے جس میں کہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، یہاں قیام کرتے ہیں، اس سفر میں رہتے ہیں، پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافی آیات میں حیات الدنیا کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ حیات الدنیا انسان کو یہاں پہ آنے کا اور یہاں پہ جانے اور یہاں کے سفر کے دوران رہنے کا مقصد کیا ہے، اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ساری چیزیں مختلف آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے آیت جو ہے وہ سورہ الملک کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق الموت والحیات۔ وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے کہ تخلیق کری، جس نے کہ بنایا موت کو اور حیات کو۔ یہ دونوں ایکسٹریم ہیں، ایک شروع ہے ایک اختتام ہے۔ اس کے بعد اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو جانچ لے، وہ تمہارا ٹیسٹ کر لے، وہ تمہاری آزمائش کر لے۔ اور یہاں کم جو ہے یہ سارے انسانوں کی طرف خطاب ہے کہ سارے انسان جو اس دنیا میں آئیں گے اس مختصر سے وقفے کے لیے، ان کے آنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی آزمائش کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ آزمائش کر لے کہ تم میں سے کون، تم سارے انسانوں میں کون کون سے انسان، احسن کہتے ہیں بہت عمدہ، اچھی، خیر کی چیز کو، تو وہ اچھے عمل کر لے، یہ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتے ہیں خلق الموت اور حیات کی وجہ کو تخلیق کے بعد۔ وہ العزیز الحکیم، اللہ سبحانہ و تعالی زبردست ہیں، بخشنے والے ہیں، عزیز الغفور، مغفرت فرمانے والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مزید تشریح کی ہے اس کی حیات الدنیا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو، ہر نفس کو، ہر وہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، اس کو ایک دن ذائقہ چکھنا ہے موت کا۔ اب بتایا اللہ تعالیٰ نے مزید تشریح کی ہے، وَنَبْلُوكُمْ، ہم تم سب کو آزمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں 2 چیزوں سے، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، خیر سے، اچھی چیز سے، اور شر سے۔ اچھا، یہاں شر کی تفسیر یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے لیے آزمائش اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ کبھی وہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے، کبھی کوئی دوسری پریشانی آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور ان کو شر کہا جاتا ہے اس ٹرم کے حساب سے۔ اچھا، تو اس میں آزمائش ہے کہ انسان کتنا صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اور نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے ان مشکلات کے درمیان میں سے۔ دوسری آزمائش کا پہلو جو ہے وہ والخیر ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اچھی اور عمدہ نعمتیں دے کے، کسی کو دولت دے دی ہے، کسی کو صحت دے دی ہے، کسی کو عہدہ دے دیا ہے، کسی کو رتبہ دے دیا ہے،
ان سب چیزوں کو دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں نبلوکم، ہم تم سب کی آزمائش کریں گے، اور لفظ فتنہ جو ہے یہ آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آزمائش انسان کی دونوں طریقے سے ہوتی ہے، مشکل سامنے لا کے اور اچھائی اس کو دے کے، بہتر چیز دے کے کہ وہ اب کیسا عمل کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو دیانتداری سے نبھاتا ہے، اپنے مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے، یہ آزمائش ہے اس کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہمارے ہی پاس تم سب کو لوٹ کے آنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید سورہ الحدید میں تشریح فرما رہے ہیں کہ حیات الدنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں جو تمہارے سامنے آئیں گی، اور تمہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ تم ان سب کے درمیان میں سے خیریت کے ساتھ گزرنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 20 میں الحدید کی فرماتے ہیں اعلموا، جان رکھو، جان لو، یہ سب سے خطاب ہے، انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی تو بس کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کی لسٹ دے رہے ہیں، لعب و لہو، لعب کہتے ہیں کھیل کود کو، لہو کہتے ہیں فضول چیزوں میں وقت ضائع کرنے کو، بیہودگیوں میں، بیہودگی کی گفتگو میں، بیہودگی کے اعمال میں، جس میں انسان اپنی عمر کو ضائع کر رہا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، وہ سب لہو ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، انسان بچوں کی طرح فضول چیزوں میں، کھیلوں میں پڑا رہتا ہے اور بیہودگی کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وزینتن، اور انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت عمدہ طریقے سے پیش کرے، عمدہ کپڑے پہنے، عمدہ طریقے سے اپنے آپ کو، اچھی دنیا کی چیزیں ان کو لے کے چلے تاکہ لوگوں کے اوپر اثر پڑے میرا۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اس کے بعد کیا ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنا ہے، یہ میرے پاس زیادہ ہے، وہ میرے پاس زیادہ ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، اور انسان کوشش میں رہتا ہے کہ اپنے مال و دولت میں کثرت لائے، ہر طریقے سے اس کے پاس پیسہ آئے، ہر طریقے سے اس کے پاس دولت آ جائے۔ وَالْأَوْلَادِ، اور انسان کی ہر ایک کی یہ تمنا اور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی اولاد ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہی چیزوں میں انسان اپنی عمر پوری کر لیتا ہے، اور آخر میں کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے، وہ ایک مثال دی ہے، کمثل غیث، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش، اعجب الکفار نباتہ، ایسا لگتا ہے کہ جب کسان جب بارش کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کی طبیعت بہت عجیب سے لگتا ہے اس کو، نباتہ اس لیے کہ اس کی جو ہے نبات جو ہے، اس کی کھیتیاں جو ہیں ان میں اب خوب پیداوار ہوگی۔ تو پیداوار ہوتی ہے، کسی وجہ سے پوری ہوتی ہے، کسی وجہ سے نہیں پوری ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں ثم یہیج فتراہ مصفرا، تو پھر ہوتا یہ ہے وہ کھیتی اپنے زور پہ آتی ہے، اس کے بعد وہ زرد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، کاٹ لی جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، اس کے بعد وہ گھاس پھوس رہ جاتا ہے وہاں پر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں جو ہے وہ شدید عذاب ہے، اور مغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، اور ورضوان ہے، اور اس کی خوشنودی اور رضامندی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مثالیں اوپر دی ہیں ان سے یہ غور کرو، اور ہر سال تمہارے سامنے یہ منظر آتے ہیں، بارش ہوتی ہے، کھیتی اگتی ہے، کٹ جاتی ہے، گھاس رہ جاتی ہے، بھوسا رہ جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، جو تھوڑے عرصے کی زندگی ہے، جس میں یہ تم اوپر کی ساری چیزیں کرتے رہتے ہو، اللہ فرما رہے ہیں یہ متاع الغرور ہے، یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی متاع ہے، دھوکے کی پونجی ہے، اس کے آخر میں کچھ حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید سورہ الشورى میں آیت نمبر 36 میں مزید تشریح کی ہے کہ فما اوتیتم من شیء، اللہ فرماتے جو کچھ بھی تم سب کو لوگوں کو اس دنیا کی زندگی میں دیا گیا ہے، کچھ بھی استعمال کی چیزیں، اچھی چیزیں دی گئی ہیں، فمتاع الحیات الدنیا، یہ تو بس دنیا کی زندگی کا مال و متاع ہے، بہت مختصر سی متاع جو ہے وہ اتنی مختصر سی پونجی ہوتی ہے جو خرچ ہو جاتی ہے بہت جلدی، اور اس میں تھوڑا سا انسان خوش ہو لیتا ہے، بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما عند اللہ خیر، بٹ لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے،
یعنی آخرت کی زندگی میں جو متاع ملے گی، وَأَبْقَى اور وہ باقی رہنے والی ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا یہ ان لوگوں کے لیے ہے عنایت جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الاعلیٰ میں آیت نمبر 16 میں یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اتنا سمجھاتا ہوں قرآن کی آیتوں کے ذریعے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور اس کو کیسے گزارنا چاہیے تمہیں، لیکن تمہارا رویہ یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دیتے رہتے ہو، تم دنیا میں جو کچھ بھی تمہارے سامنے زندگی کی مال و متاع ہے اسی میں خوش رہنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر آنکھیں نہیں کھولتے اور کان نہیں دھرتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فاطر میں مزید تشریح فرما رہے ہیں حیات الدنیا کی۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے تمام لوگوں، خطاب سب سے ہے، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے، جو وہ فرما دیا اس نے وعدہ کر لیا وہ بالکل ہو کر رہے گا۔ تو دیکھو فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ غرور سے لفظ ہے، تغرنکم یقیناً تمہیں وہ دھوکے میں نہ ڈال دے، تو تم اپنی دنیا کی زندگی جو ہے اس کو بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو کہ وہ کس طریقے سے چاہتا ہے کہ تم دنیا کی زندگی گزارو۔ اللہ فردر مزید فرماتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکے باز، یہاں پہ لفظ الغرور ہے، غین کے اوپر زبر ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں دھوکے باز، جب پیش ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں دھوکے، غرور، لیکن یہ غرور کا مطلب دھوکے باز، اور یہ اشارہ ہے شیطان کی طرف کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں شیطان جو ہے وہ دھوکے میں ڈال دے اللہ کی طرف سے اور تم دنیا کی زندگی ہی کے عیش کو سب کچھ سمجھ لو۔ اس کے بعد مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الزخرف میں آیت نمبر 32 میں ایک چیز اور فرماتے ہیں، اور یہ بڑی عمدہ بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے، یہ جو ہمارا نظام معیشت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں بڑی بریف تشریح کر دوں اس کے بعد ترجمہ کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں کسی کو کم دیا ہے مال و دولت، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو غربت دی ہے، کسی کو امیری دی ہے، تو یہ نظام جو اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی جیسا برابر تقسیم کر دیتا، دے دیتا، لیکن یہ اس لیے کیا ہے کہ نظام معیشت، اکانومی جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ کس طریقے سے کہ جن کے پاس زیادہ ہے وہ ان لوگوں کو ہائر کریں گے جن کے پاس کم ہے، اور اس طریقے سے وہ کام کریں گے۔ تو اگر سبھی کے پاس عمدہ دولت ہوتی تو دنیا کے کوئی کام نہیں کرتا، تو نظام کیسے آگے بڑھتا معیشت کا؟ تو کم لوگ کام کریں گے، زیادہ دولت والے ان کو پیسے دیں گے، اس طریقے سے نظام معیشت چلتا رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اوپر ہیں، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس رتبہ ہے، جن کے پاس اسٹیٹس ہے، جن کے پاس پوزیشن ہے، وہ جن لوگوں سے خدمت لیں ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ کریں۔ یہ حیات الدنیا کا نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک نظام تقسیم قائم کیا ہے، نحن قسمنا، ہم ہی نے تقسیم کا نظام قائم کر دیا ہے، بینہم لوگوں کے درمیان میں، معیشتہم ان کی معیشت کا، ان کی اکانومی کا نظام، اور یہ نظام جو ہے یہ فی الحیات دنیا ہے، آخرت میں یہ ایسا کوئی نظام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، اور کچھ لوگوں کو ہم نے درجات میں بلندی دے دی ہے، کچھ دوسروں کے مقابلے میں، یعنی کچھ کو زیادہ امیر کر دیا، کچھ کو غریب کر دیا، کچھ کو تعلیم یافتہ کر دیا، کچھ کو بغیر علم کا رکھا، کچھ کو عہدہ دیا، کچھ کو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ اس لیے کہ یہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو اپنا خدمات گار بنا کے دنیا کے کاموں کو چلاتے رہیں۔ یہ نظام معیشت ایسے ہی چلے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت جو ہے وہ اس سب سے بہتر ہے جو یہ لوگ اپنے پاس مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں۔
تو یہاں نظام معیشت، دنیا کے نظام معیشت کو اللہ تعالیٰ تشریح فرما رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر چلتے ہیں سورہ محمد میں، آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید تشریح فرمائی ہے کہ، اور بات وہ یہاں دہرائی ہے کہ انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تو بس لہو اور لعب ہے، کھیل کود ہے، لعبوں و لہون، ہمارے یہاں اردو میں لہو و لعب اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن معنی ایک ہی ہیں، جو بھی لفظ پہلے بولتے ہیں دونوں جو ہیں ان میں وقت ضائع کرنے والے اعمال جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تمہاری پرہیزگاری کے اجر دے گا، اور ولا یسألکم اموالکم، اور وہ تمہارے مال دولت کی تمہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تم سے نہیں مانگے گا کسی بھی۔ اس کے بعد سورہ الغافر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے ہذہ الحیات الدنیا کی تشریح فرمائی ہے۔ یہاں پر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ساتھ اسٹرگل میں تھے اور ان کے دربار میں موجود تھے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو ایک موسیٰ، ان کی فرعون کی قوم میں ایک شخص تھا، نیک شخص مومن تھا، وہ کھڑا ہو گیا اٹھ کے، اور اس نے کہا کہ وہ ایمان لے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ، تو اس نے کہا کہ میں اب نہیں بولوں گا تو موسیٰ قتل ہو جائیں گے۔ تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے خطاب کیا فرعون سے اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اس بات کو اگلی دو آیتوں میں کوٹ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے یا قومی، اے میرے لوگوں، اور فرعون سے بھی کہہ رہا ہے اور دوسرے لوگوں سے، انما ہذہ الحیات الدنیا، بس یہ جو زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ متاع ہے، قلیل فائدہ ہے، بہت چھوٹی پونجی ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ وَإِنَّ الْآخِرَةِ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کا جو مقام ہے وہ قرار کا، ہمیشہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور یہ فرعون کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، موسیٰ یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مزید وہ یہ کہتا ہے آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں فرما رہے ہیں کہ جب ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں دنیا میں، ماضی میں بھیجتے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں تو ہم یقیناً ان کی مدد کرتے ہیں، نصرت فرماتے ہیں فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، اور وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آخرت میں شہادت دینے کے لیے، اس وقت بھی ہم اپنے رسولوں کی مدد فرمائیں گے اور ان لوگوں کی مدد فرمائیں گے جو دنیا کی زندگی میں ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر دنیا کی زندگی میں اس طریقے سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ میں آیت نمبر 204 میں اللہ سبحانہ و تعالی حیات الدنیا کے بارے میں مزید فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہاں دنیا کی زندگی میں ایک انسان کی ایک طبیعت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، انسان کی گفتگو کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسپیکنگ پاور اس قسم کی دی ہوئی ہوتی ہے کہ جب تم ان کے بیان کو، ان کی تقریر کو سنو گے تو تمہیں بہت عمدہ معلوم ہوگی، بہت دلکش معلوم ہوگی، بہت تعجب والی معلوم ہوگی۔ اور وہ شخص جب، جیسے اکثر ہمارے کیا ساری دنیا کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے، سمجھ لیں آپ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں جھوٹ سچ بول کے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور یہ شخص اپنی تقریر میں بول تو رہا ہے جھوٹ، لیکن اللہ کو بار بار گواہ بنا رہا ہے اپنے بارے میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ شخص اصل میں بہت جھگڑالو ہے، بہت جھوٹا شخص ہے، لیکن یہ اب تم اس کی تقریر سے متاثر ہو جاتے ہو کہ اس لیے یہ بار بار اللہ کا نام لیتا ہے بیچ میں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 212 میں مزید فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لفظ زینا استعمال فرمایا ہے جو کہ زینت ہے، جو کہ کسی چیز کو بہت اچھا لگنا جو ہے، یہ زینا کے معنی ہے۔ تو جو لوگ کہ کفر کرتے ہیں، جو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں فرماتے، اللہ نے فرمایا کہ
ان کی جو حیات الدنیا ہے اس میں یہ لوگ ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی خوش نما کر دی گئی ہے، بہت اٹریکٹیو بنا دی گئی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا کہ جو لوگ ایمان لے آئے یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ان کے اوپر ہنستے ہیں، ان کی جو ہے وہ ان کے بارے میں بہت ہی ان کو نیچا سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو لوگ کے تقوی والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے اوپر ہوں گے اور ان کا مذاق اڑائیں گے جس طریقے سے یہ لوگ آج ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں، تو کسی کے پاس زیادہ رزق ہے، کسی کے پاس کم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی فطرت کے بارے میں دنیاوی زندگی میں ایک بات اور فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 14 میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ زینت دار بنا دی ہم نے یہ فطرت میں انسان کے رکھ دیا ہے، لوگوں کی، سب لوگوں کا ذکر ہے، سارے انسانوں کا ذکر ہے دنیا کے، کہ انہیں کچھ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بہت خوشنما لگتی ہیں۔ وہ لسٹ، اس کی تفصیل ہے، لسٹ اللہ نے فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس پر کہ انسان مردوں کا خاص طور پہ جو اٹریکشن ہے، حب الشہوات من النساء، عورتوں کے بارے میں ان سے محبت کی رغبت بہت زیادہ انسان کے دل میں رکھی گئی ہے۔ دوسری چیز والبنینا، چاہتا ہے انسان کے بہت سارے بیٹے ہوں تاکہ بہت بڑی نسل اس کی چلے۔ والقناطیر المقنطرۃ، ڈھیر کے ڈھیر وہ چاہتا ہے کن چیزوں کے، من الذہب، سونے کے، والفضۃ، اور چاندی کے، والخیل المسومۃ، اور بہت عمدہ قسم کے اس زمانے میں کہ ہے کہ وہ بہت گھوڑے سواری کے لیے آج کل جیسے عمدہ کاریں ہیں، بڑی بڑی مہنگی کاریں ہیں، یہ انسان کی خواہش میں رکھ دی گئی ہیں۔ والانعام، اور جانور جو ہیں ہر قسم کے، تاکہ ان کو عمارت کی نشانی ہوتی تھے وہ۔ والحرث، اور بڑی بڑی فصلیں اور کھیت اور یہ سب چیزیں، بس انسان کی یہی خواہشات ہیں، اسی میں وہ خوش رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں کیا ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو بس چند دنوں کا کھیل ہے، چند دنوں کے خرچ کرنے کی پونجی ہے، اور یہ صرف حیات الدنیا ہی میں ہے، دنیا ہی کی زندگی میں یہ سب کچھ ہے۔ بٹ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن جب واپسی پہ ٹھکانہ جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ عارضی چیزیں ہیں، انسان خواہش میں ان کی پڑا رہتا ہے اور یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر پھر فرما رہے ہیں ایک مرتبہ سورہ الانعام میں آیت نمبر 32 میں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کئی دفعہ یہ لفظ اللہ نے دہرایا قرآن شریف میں کہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے کھیل کود کے اور فضول چیزوں میں اپنے عمر کو برباد کرنے کے، لیکن وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا جو گھر ہے، دیکھیں دار جو ہوتا ہے وہ مستقل گھر ہوتا ہے، یہاں پر حیات عارضی ہے تو اس کو دنیا کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، لیکن الدار جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنس ہوتا ہے، وہ آخرت میں بتایا گیا ہے، خیر ہے، وہ سب چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، میں اتنی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تم سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بار بار دہرا رہے ہیں یہ بات۔ کچھ چند آیت اور ہیں سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 32 میں ایک نئی بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے ہی تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، عمدہ لباس ہیں، عمدہ کاریں ہیں تمہارے لیے، بہترین پھل تمہارے کھیتوں سے آتے ہیں، ان کو استعمال کرو، یہ سب دنیا کی زینت ہیں، استعمال کرو، میں نے کب روکا ہے تمہیں ان چیزوں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، کہہ دیں، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو، عمدہ لباس پہننے کو، عمدہ کھانا کھانے کو، یہ سب تمہارے لیے تو پیدا کی ہیں، زینت ہیں دنیا کی، میں نے حرام تو نہیں کر دی ہے، میں نے منع تو نہیں کر دی ہے۔ اخرج لعبادہ، میں نے ہی تو اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔
وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور عمدہ قسم کا رزق جو ہے میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، تو انہیں استعمال کرو، لیکن غرور نہ کرو اس کے ساتھ کہ یہ میرا ہی ہے، اور حقداروں کو حق دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، ہِیَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہی سب چیزیں ان لوگوں کے لیے میں نے پیدا کی ہیں جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، اور یہ چیزیں میں ان کو بھی دوں گا جو میری نافرمانی کریں گے، لیکن خالصتاً یوم القیامہ، یہ چیزیں خالص صرف ان لوگوں کے لیے آخرت میں ہوں گی جو کہ یہاں پر ایمان لائے، دنیا کے کفار کے لیے یہ چیزیں وہاں پر نہیں ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات، ایسے ہی ہم ان تمام آیات کی تفصیل بیان فرماتے ہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سورہ الاعراف کی آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور طریقے سے یہاں دنیا کی زندگی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ہنسی کھیل مذاق بنا رکھا ہے، کھیل کود لہو لعب بنا رکھا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو قیامت کے دن جب وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم ان کے اوپر توجہ ہی نہیں دیں گے۔ ننساہم کا مطلب ہے بھلا دیں گے ان کو، لیکن اللہ چونکہ بھلاتے نہیں ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی طرف دھیان نہیں دیں گے، توجہ نہیں دیں گے۔ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طریقے سے ان لوگوں نے ہمیں اس دن کے ملنے کو، یوم قیامت کو بھلا رکھا تھا، تو آج بھی ہم ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہی لوگ تو تھے جو ہماری آیتوں سے منکر ہوتے تھے، جھگڑا کیا کرتے تھے۔ آخری دو آیتیں سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 3 میں کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو کہ دنیا کی زندگی ہی سے محبت رکھتے ہیں، اسی کو پسند کرتے ہیں، اسی میں ہر وقت اپنا ٹائم خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علی الآخرہ، آخرت کو چھوڑ کے اس کے مقابلے میں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں وہ کجی تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی ہدایت میں اور گائیڈنس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ وہ جو ہیں بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ اس کے بعد آخری آیت جو یہاں پر ہے وہ سورہ الکہف میں آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد، بیٹے سمجھ لیں، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ زینت کیا ہوتی ہے؟ ایڈورنمنٹ ہوتی ہے، نمائش ہوتی ہے، سجاوٹ ہوتی ہے، بس انہی چیزوں میں انسان خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تو یہیں ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کا سفر ہے تھوڑا سا، یہ ساری چیزیں مال اور بنون جو ہے یہیں رہیں گی، یہیں ختم ہو جائیں گی، کوئی ساتھ لے کے نہیں جائے گا، لیکن جو ساتھ تم لے جاؤ گے، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں، وہ والباقیات الصالحات، جو نیک اعمال تم کر لو گے وہی باقی رہ جائیں گے، وہی تمہارے ساتھ جائیں گے، خیر، وہ زیادہ بہتر ہے، عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، ثواباً، اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، وخیر عملا، اور بہت بہتر ہیں امید کے اعتبار سے کہ تمہارے جو صالحات ہیں، نیک اعمال ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو قبول فرما کے آخرت میں تمہیں تمہارے مرتبے بلند فرمائے گا اور اپنے انعامات فرمائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں، اور یہ تقریباً یہ سمجھیں آپ کہ ابھی نصف آیات جو ہیں میں نے نہیں لی وہاں سے قرآن شریف سے، جہاں پہ مزید حیات الدنیا کا ذکر ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے انتہا آیات میں، بہت ساری صورتوں میں انسان کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانے کی کوشش کی ہے کہ ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی میں جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے استعمال کرو، لیکن آخرت کو مت بھلاؤ، جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرو، جو دنیا کی زندگی میں نے تمہارے لیے جو چیزیں رکھ دی ہیں کہ اس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا، اور دنیا کی حیات کو حیات ہی سمجھنا، مختصر سا سفر سمجھنا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ باقی سب کچھ جو تم نے کھیل کود بنا رکھا ہے یہ ختم ہو جائے گا ایک دن۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہم کو اسلام پر پیدا فرمایا اور اس پہ قرآن کو سامنے رکھ کے دیکھ کے پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔